الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا ورفيقنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وتوضيحنا وتشريحنا وتفسيرنا وتنويرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وناصرنا وحافظنا وعاقبنا وحاشرنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومذكورنا ومخدومنا ومنصورنا ومنظورنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وصادقنا وكاظمنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء صدق الله مولانا العظيم. وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. رواه البخاري. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک وآبائک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام عاشق ہو تو اعلیٰ حضرت جیسا ہو 63 سالہ زندگی میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی مرتبہ اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا، کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں، کسی کی انگلی حضور جیسی نہیں، اعلیٰ حضرت ہر اشارے پر لاکھوں مرتبہ درود بھیج رہے ہیں، اور جتنے لفظ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے صادر ہوئے، خارج ہوئے، باہر تشریف لائے، اعلیٰ حضرت ہر جملے کے، ہر لفظ کے، ہر حرف کے، ہر نقطے پر سلام بھیج رہے ہیں۔ میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سارا مسئلہ ہی نگاہ عنایت کا ہے۔ ویسے تو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو بھی تو دیکھا ہے نا، عتبہ کو بھی دیکھا ہے، شیبہ پر بھی نظر پڑی ہے، لیکن نگاہ عنایت ابو بکر پہ پڑی ہے، نگاہ عنایت سرکار فاروق اعظم پہ پڑی ہے، نگاہ عنایت سرکار عثمان ذو النورین پہ پڑی ہے، نگاہ عنایت مولا علی پہ پڑی ہے، نگاہ عنایت امیر معاویہ پہ پڑی ہے، نگاہ عنایت حضرت سلمان فارسی پہ پڑی ہے، نگاہ عنایت حضرت خالد پہ پڑی ہے، نگاہ عنایت حضرت درار پہ پڑی ہے، نگاہ عنایت حضرت سعد بن ربیع پہ پڑی، نگاہ عنایت حضرت طلحہ پہ پڑی، جب تک نگاہ عنایت نہ پڑے بات نہیں بنتی۔ اور آج بھی دیکھ لے، در یار والے کروڑوں ہیں اور دل یار والا کوئی کوئی ہے۔ نگاہ عنایت پڑ گئی تو اسی بزم سے، اسی قافلے سے، اسی شہر سے ایک شخص، اس صدی کا جو سب سے بڑا شخص ہے اور بظاہر خود ساکن وہیل چیئر پر بیٹھے ہوئے اور پوری دنیا کو چلنے کا ڈھنگ سکھا دیا ہے، سارے معاملات ہی نگاہ عنایت سے حل ہوتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی ایک نگاہ عنایت کا کروڑواں حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
یہ نگاہ عنایت جس پہ پڑی اس کی کائنات بدل گئی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری تھی اور اس نے درس نظامی نہیں کی ہوئی تھی. اس نے بلاغت اور فصاحت اور منطق اور فلسفہ اور حکمت اور بیان اور بدیع، نجوم، جفر، حیت، تکسیر کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. بکری جو ہوئی، بکری نے کہاں جا کے درس نظامی پڑھنی؟ اور بکریاں پھرتی رہتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، دم بھی لاتی رہتی ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ ہلتی رہتی تھی، کبھی ادھر جانا ادھر آنا. لیکن جب فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لے آتے، ایک نکرے جا کر چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی. بس فلم یترمرم کراہیتا یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلتی بھی نہیں تھی کہ کہیں اس کے ہلنے سے آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارک پر ناگواری نہ آ جائے. سمجھ آ جائے تو بکری نو آ جائے، نہ سمجھ آئے تو نان سٹاپ والوں کو نہ سمجھ آئے، نہ سمجھ آئے تو درس نظامی پڑھنے والوں کو نہ سمجھ. میں کہتا ہوں حضور راہ پیا تے واہ پیا. اب یہ بات چھوٹی سی کھوپڑی میں آئی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کی حساسیت کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے درس نظامی کرنا ضروری نہیں ہے. صرف 4 دن آپ بابا جی کی تقریریں سن لیں، آپ کو رسول اللہ کی ذات پاک کا مسئلہ سمجھ آ جائے. تسی سارے واقعی نہ بولنا، کدھرے پھڑے ہی نہ جائیے. تو باہر جائیے تے اگے گڈیاں جی تو بھی لبیک دا نعرہ لاندا رہے، تو بھی چل تسی نہ لانا، بالکل چپ چاپ ہو کے بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی ہم چوری کھانے والے عاشق ہیں جی. تو اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، ہمیں فیڈ بیک نہیں چاہیے ہوتی کہ کوئی اونچا بولے گا تے تاں جا کے اسی کہاں کہ ہاں آج بڑا بیان لگ گیا. یہ اندر سے یہ جو کوئی ہلکی پھلکی کہیں تھی بات، یہ ویسے ہی ہمارے سائیوں نے اس کو ختم کر دیا ہوا. ان کے ذکر سے مقصد ہے کوئی چپ کر کے کرے یا کوئی بول کے کرے. لیکن کم از کم اتنا ضرور ذہن میں رکھیں، جو آج آپ کا رویہ ہے اگر یہی قبر میں رہا تو حالات گڑبڑ ہے. اگر آج بھی میں سن کر کہتا ہوں نہیں میں پہلے دیکھوں گا جی، یوں کرنے سے کہیں خلاف اولا تو نہیں ہو جائے گا، یہ یوں کرنے سے میری چودراہٹ میں فرق تو نہیں آ جائے گا. کوئی چودھری بیٹھا ہے تو میں وہ بڑا چودھری ہوں، کیونکہ میں حضرت داتا صاحب کا ملنگ ہوں، میں حسنین کریمین طیبین طاہرین مولا علی پاک کا میں نوکر ہوں، گدا ہوں. اور اہل بیت کی یہ مبارک ہستیاں رات کو سونے سے پہلے میرے بچوں کو ٹکڑے عطا فرما کے سوتے ہیں. اور صدقہ پنجتن پاک کا جو چیزیں بادشاہوں نے خواب میں نہیں دیکھی ہوتی، دین اپنے ساتھ چلنے والوں کو گھر میں بیٹھے بیٹھے کھلا دیتا ہے. ہاتھ چکے لاؤ جے دے ہاتھ قیمتی انہوں نہ چکے، اس طرح کر. اونج ویسے ساڑھے لاہور دا مزاج ہے کہ کرکٹ چل رہا ہوئے تے آؤٹ ہوئے تے تیسری گلی چ آواز جاندی ہے. جدوں رسول اللہ دی ذات دا مسئلہ آ جائے کچھ نہیں ہوندا جی، مولوی صاحب تسی بس تانوں بلایا سی 20 منٹ واسطے، تسی تقریر کرو تے جاؤ. تو بعد میں ویسے بھی ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ مسجد کو سجاؤ اور امام کو ستاؤ. امام کو 40 سال ہو گئے جی، قوم اوتھے کھڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی کیا کہ امام صاحب ساڈی مرضی دے مطابق بولیا کرو، ساڈی چودراہت دے اندر بڑی اچھی چھت ہے جی، سبحان اللہ، اللہ کرے سدا اچھی رہے. لیکن ان چیزاں تے فخر نہیں ہے. امہات المومنین کو لوگ کسی نے پوچھیا کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے شاہی مال دی چھت کتنی اچھی سی، کہ آپ فرمان لگی کہ اسی کھڑے ہو کے تے اپنی انگلیاں جلاندیاں سن تے انگلی چھت نو لگ جاندی سی. تے تسی اندازہ لاؤ اس چھت دے تھلے بہ کے رسول اللہ نے کتنے افراد تیار کر چھڑے.
کہ چھت اتنی اونچی بس ہے دسی کہندے جناب تانوں پتہ ہے کہ میرا اتنے فٹ بیم تھلے گیا ہے تے اتنا فٹ اتے گیا ہے تے انج کرو تے ٹوپی تھلے آ جاندی. اے وڈیاں عمارتاں تے فخر نہیں ہوندا. ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بھی دسیا کہ فخر کے تے کرنا ہے. حضرت حسان نے حضور دے سامنے پڑھیا کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد یانا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو دنیا داروں نو پیسے دیتے سن اپنے حبیب دی غلامی عطا فرمائے. چلے ہو تانوں فخر کرنا چاہیے ہے کہ تانوں حضور دی غلامی اللہ نے عطا فرمائی ہے. اس گل تے فخر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سن اپنے محبوب دی. اے دیکھو زبان ہے جناب, ہر بندہ ساڈی کی اوقات ہے جی. شاید میں تانوں اپنی ذات دساں تے تسی مینوں کو تو تقریر ہی نہیں کر سکدا, کیونکہ ایسی ہم کمپیریزن کرتے ہیں فلانی ذات والا آئے گا تے ایتھے بیٹھے گا, فلانی برادری والا ایتھے بیٹھے گا. تے ہماری کیا اوقات ہے کہ میں اور آپ ہم رسول اللہ کا سوائے سادات کے, بنو ہاشم کے, بنو جعفر کے, بنو عقیل کے, یہ جو مبارک خاندان ہے ان سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں. کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ حضور کا نام لے سکے. یہ رسول اللہ کی کمال مہربانی نہیں ہے کہ اپنا نام لینے کی اجازت دے دیتے. ساری زندگی ہو گئی اسی نہ گلاں نو مذاق سمجھائے نہ گلاں نو مذاق نہ سمجھو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ادوں تک بندہ رسول اللہ دا ذکر ہی نہیں کر سکتا جدوں تک بارگاہ رسالت دے اندر اس بندے دا ذکر نہ ہو. اپنے مقدر تے ناز کرو کہ بارگاہ رسالت وچ تہاڈا پہلے نہ لیا گیا, یا رسول اللہ بندے نو محفل وچ آن دئیے. جواب دیا گیا جی آنے دیجئے. تے جدوں جواب مل گیا, اذن مل گیا تے پھر من کی تے ان کی. جدوں رسول اللہ دا ذکر آئے پھر ہنج ہو کے کریا کرو, دیکھنا لگے پاگل بول رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ لیکن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آثار مبارکہ دے نال کہ جتھے حضور بیٹھے, جتھے حضور نے ٹیک لگائی, آپ ہنج دی والہانہ محبت کرتے سن کہ ویکھنا اللہ کہندا سی یہ تے مجنون ہے. آپ ایک بوٹے نو پانی لائی رکھتے سن. بس کسی نے پوچھا نو ہر ویلے پانی لاندے رہندے ہو؟ فرمایا میں پانی تاں لاندا کدھر خشک نہ ہو جائے کیونکہ اے بوٹا ہوے جنے سرکار دی زیارت کیتی. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. بس اے پیغام ہے جی. بس انے واہ پیار کرو. جڑی آیت پاک میں پڑھی دا بھی مطلب ہے یہ. فرمایا صحابہ نے حضور نال انج دی محبت کی تھی کہ ویکھن والے نے کہا بے وقوف ہے. صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے صفحہ نمبر 448 تے اے او صفحہ دس رہے جڑا مرزا جیلمی کھولتا ہے. یہ او دے صفحہ نمبر 448 تے انٹرنیشنل پیج نمبر اسی تے اب لاہور والا یہاں تک پھنسا ہوا ہے جی. حضرت قبلہ کوئی دارالافتاء سے فتویٰ لے دے, جامع نظامیہ سے حضرت قبلہ شیخ المحدثین مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ معتمد علیہ بھی ہیں, اور آپ نے ہی آپ کو مفتی بنایا. ہمارے استاد حضرت قبلہ مفتی تنویر القادری صاحب, ہاں جی ان سے جا کر ہمیں فتویٰ لے کر دیں جی. کس بات کا فتویٰ جی؟ انگوٹھے چومنے چاہیے. تو کمینیاں تیریاں کسی نے منتاں کی دیاں کہ تو چوم نہیں. ہمیں پہلے فتویٰ ملے گا, دلائل ملیں گے تو چومیں گے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا بغیرت آدمی کوئی نہیں ہے جو رسول پاک کا نام, نام رسالت, نام محمد چومنے پر دلیل مانگتا ہے, اور صدیق اکبر انہی انگوٹھوں پر نبی پاک علیہ السلام کا لعاب دہن لگا کر اپنی آنکھوں پر لگا رہے ہیں. وہ تھوک مبارک لا رہے ہیں. اے کمینہ کہندے میں نو دلیل دیو. اے دلیلہ تو منگنی تو قبر ہی جا کے جنہوں پوچھن گے نا فرشتے کی کہندہ سے کہیں ہاں میں تو دلیلیں مانگتا. ہمیں کہتے ہیں ذرا نرم بات کریں. میں نے کہا حضرت نے تو کہا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے. سان کہتے ہیں نرم گال کرو. تیری منیے اعلیٰ حضرت دی منیے. تو پہمیں رات ہوئے تھے ہوئے تو صبح رائی وینڈ ہوئے تھے, اگلے دن تیرا سٹاپ کدرے ہوئے, اگلے دن تو ایران کھلوتا ہوئے, اور ہم کل بھی بریلی کھڑے تھے, آج بھی بریلی کھڑے ہیں.
ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند ہیں بس، اور ہماری آنکھیں بابا جی پہ بند ہیں. چھڈو یہ ساریاں گلاں نو. او خواجہ صاحب فرماندے نے، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماندے نے، ملا نہیں کئی کار دے شیوے نہ جانن یار دے. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے جی. اے ساڈے ضروری نہیں ہے کہ بولنے والے کی ہر بات سے ہر شخص اتفاق کر لے. نہ سمجھ آئے نہ پسند آئے سودا دے جانا سی کسی اور نو جا کے بیچ چھڈاں گے. خریدار بڑے داتا صاحب دے صدقے. ڈاکٹر صاحب گزرے ہمارے، ایک زاویہ پروگرام کیا کرتے تھے ڈاکٹر اشفاق صاحب. تو وہ کہتے میری سوئی اڑک گئی ایک مسئلے تے، مینوں اے نہ سمجھ آوے کہ محبت کیا ہوتی ہے. بڑیاں میں کتاباں کھولیاں، وہ دی تعریف کڈی، ڈیفینیشن محبت کیا ہوتی ہے. کسی نے کہا خاص کیفیت کا نام ہے، احساس کا نام ہے، درد کا نام ہے، طلب کا نام ہے، جستجو کا نام ہے. یوں کر کے تو میرا مسئلہ حل نہ ہوئے. تو میں نے ایک بندے نے کیا کہ تو بابے چھتری والے کول جاتے تیرا مسئلہ اتھوں حل ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ٹائی ٹوئی بنی سی تے بابے چھتری والے نے پھینٹا ہی پھڑیا ہوندا سی آتے تھے. تو ویسے وہ سید بادشاہ تھے. بناسپتی سید نہ ہوئے جڑا مکمل سید ہے. مکمل سید دی نشانی ہے کہ امیر معاویہ دے نال بغض نہیں رکھے گا. جڑا آئندہ سید ہے وہ دوزخ نہیں جا سکتا. یہ ہمارا الحمدللہ دعویٰ ہے جی. سیدہ پاک کی آل اولاد وہ دوزخ میں نہیں جائے گی، نہ وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے. جڑا کوئی کہندے جی میں ہوں مگر میں یہ بھی کرتا ہوں تو وہ بھی کرتا ہوں، سمجھ لو کہ وہ دا کنیکشن کٹیا ہے، وہ سلسلہ اس کا منقطع ہوا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے. تو آپ کے پاس گئے تو بہت کم بولتے تھے. آزاد کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہوئے تھے. تو شاید پرانے لوگوں میں سے کوئی جانتا ہو. تو جا کر بیٹھے تو ان کی نظر پڑی کہ سارے تے بیلی اپنے تے ایک بار دا آیا ہے انج دا جدی شکل و صورت وضع کرتا یونیورسٹی فیلو ہے. انہوں نے ویکھ کے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اچھا آپ ذرا قریب آ جائیں، آپ پوچھنے آئے تھے کہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ ذرا قریب آ جائیں. پہلے آپ چائے پئیں، چائے زبردستی پلاتے تھے، جڑا نہیں سی پیندا انہوں کہندے تھے تینوں پینی پینی نہیں تے تینوں پھینٹے مارا. آپ نے فرمایا چائے پی. وہ جیسی لونی میٹھی تھی چائے پی کر تو آپ نے فرمایا کہ لکھو پھر کس کو کہتے ہیں محبت، اور محبوب کیا ہوتا ہے. محبت کیا ہوتی ہے اور محبوب کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لکھو محبوب کس کو کہتے ہیں. فرمایا محبوب اس کو کہتے ہیں جس کی خاطر رب نے ساری دنیا بنا. محبوب وہ ہوتا ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں کہا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے زمین و زمان. یہ مسجد میرے تاڑے واسطے نہیں بنی، زمین و زمان تمہارے لیے، لی لنا لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا بنے دو جہاں. یہ تو قیامت والے دن پتہ چلنا جی. آواز آئے گی فوراً، ایک اللہ تعالیٰ دی طرفوں ندا ہوئے گی کرسی لے کے آؤ. کیونکہ سارے انبیاء جو ہے وہ یودع لہم المنابر، میدان عرفات میں حشر قائم ہوگا. سارے اعلیٰ حضرت نے یہ ساری حدیث لکھی ہیں اپنے مبارک فتاویٰ میں کتب کے اندر. فرمایا سونے کے ممبر رکھے جائیں گے جی انبیاء کو بٹھانے کے لیے. تو اے پارٹی تو ادوں بھی کہے گی کہ فضول خرچی ہو رہی ہے، سونے کے ممبر کیوں رکھے، سونے کے ممبر رکھے جائیں. ٹھیک ہے، انبیاء کے لیے، اور اوپر نام لکھا ہوگا کہ یہاں فلاں نے بیٹھنا ہے، یہاں فلاں نے، یہاں فلاں نے. اور تقریباً 1,24,000 منابر ہوں گے کم و بیش سونے کے، اور اس پر انبیاء کرام آ کے جلوہ فرما ہو جائیں گے. تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں تشریف لائیں گے تو سارے انبیاء کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کریں گے. مگر حضور کے لیے ممبر نہیں ہوگا کوئی بیٹھنے کے لیے، سب کے نام لکھے ہوئے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے منادی ندا دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں کرسی لے کر آؤ. یا اللہ کریم کون سی کرسی؟ فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ رب کیڑی کرسی طلب فرما رہے ہیں. رب فرمائے گا وہی وسع کرسیہ السماوات والارض، جڑی 7 زمیناں نالوں بھی وڈی ہے، 7 آسماناں نالوں بھی وڈی. وہ رکھو.
وہ میدان عرفات میں نہیں رکھی جائے گی، کیونکہ میدان عرفات تو چھوٹا ہے نا، 7 زمینوں سے اور 7 آسمانوں سے۔ اللہ فرمائے گا اس کو میرے عرش پر رکھو، اس کو میرے پریشان نہ ہو، تگڑے ہو کے بیٹھو۔ جامعہ نظامیہ سے دال کھائی ہوئی ہے میں نے، بے فکر ہو جاؤ، ٹینشن نہیں لینی، وہ عرش پر رکھی جائے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر دائیں جانب میری کرسی رکھے گا، دائیں جانب، اور پھر حضور اس پر جلوہ فرما ہوں گے، اعلیٰ حضرت کی آواز آئے گی، عرش حق ہے۔ کیا بات ہے! اچھا اونج نات پڑھ لئیے تو لوگ ٹینشن نہیں لیندے، جدوں ادھی وضاحت کریے پریشان ہو جاندے۔ عرش حق ہے، مسند، یہ مسند ہے، عرش حق ہے، بولیے مسند رفعت، عرش حق ہے، مسند رفعت، بولیے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا اپنے عرش پر دائیں جانب بٹھا کر، خود بیٹھنے سے پاک ہے، جلوس سے پاک ہے، تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کو بٹھائے گا اور دائیں جانب بٹھا کر فرمائے گا محبوب اب کیا چلے گا؟ حضور عرض کریں گے عجل حسابہم، یا اللہ میری امت کا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اب امت سب سے آخر میں آئی ہے اور پہلی امتوں کا حساب بھی ہونا ہے، آئی سب سے آخر میں، حساب کتاب سب سے پہلے شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنے دو جہاں، ہم قانون کے پابند ہیں، ہم قانون کے پابند ہیں، اور قانون جنبش لب مصطفیٰ کا پابند ہے۔ ہم ادھر جاتے ہیں جدھر قانون جاتا ہے، اور قانون ادھر جاتا ہے جدھر لبہائے گل کی حرکتیں جاتی ہیں۔ دائیں جانب بیٹھ کر عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ 2 لائنہ لا چھوڑو جی، حساب ہو گیا جی۔ کیا کوئی یہ ترازو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جانتا نہیں ہے کہ کس نے جنت میں جانا اور کس نے دوزخ میں جانا ہے، لہذا پہلے تولو نیکیاں، جس کی زیادہ ہوں تو اس کو بھیجنا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے جی۔ ایک لمحے میں حساب کتاب ہو جائے گا۔ اصحاب الیمین بس جاؤ سجے پاسے والے سارے جنتی، تے دوسرے پاسے والے سارے جاؤ دوزخ دے اندر۔ اور اہل جنت کی 2 لائنیں ہوں گی۔ ایک لائن جی ہاں جی تم نے کیا کیا جی، 5 نمازیں، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہے، درود بھی ہے، ٹھیک ہے جاؤ جنت میں۔ وہ لاکھوں کروڑوں اربوں جا رہے ہیں، ہاں جی تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا محبوبین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور عرض کریں گے بخش دیا جائے۔ ہاں یہ تو نہیں کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ میری شفاعت ان کے لیے ہے جو بڑے عبادت گزار ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو قرآن بخشوائے گا، کسی کو حدیث بخشوائے گی، کسی کو کعبہ بخشوائے گا، کسی کو زمزم بخشوائے گا، کسی کو غریبوں کی مدد بخشوائے گی، کسی کو غوث قطب ابدال ولی بخشوائیں گے، کسی کو صحابہ بخشوائیں گے، کسی کو میرا روزہ بخشوائے گا۔ لیکن فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں کوئی نہیں بخشوا سکے گا، انہیں ہم خود بخشوائیں گے۔ ہمیں کہتے ہیں شفاعت والی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو، اس سے تو لوگ بے عمل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یہ مشورہ تم نے رسول اللہ کو کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ نے خود جب یہ حدیث بیان کی تو تم کیا اس زمانے میں بھی کہتے؟ ہزاروں محدثین نے سینکڑوں جگہ پر سینکڑوں کتب کے اندر احادیث شفاعت کو ذکر کیا، اور ہم جن کے پیچھے کھڑے وہ تو یوں کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ۔ جو نیک ہوں گے وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے وہ شفاعت مصطفیٰ کی وجہ سے جائیں گے۔ پھر دیکھیں یہ اس سے بڑھ کر جی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو پھر سمجھ آ جائے تو بکری کو سمجھ آ جائے، نہ سمجھ آئے تو ترمذی پڑھنے والوں کو نہ سمجھ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا اول من یحرک حلق الجنہ،
فرمایا ادھر حساب کتاب ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہاں حساب کتاب بھی ہو رہا ہے، اور حوض کوثر پر بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ این اطلبک عند یوم القیامہ، حضور میں آپ کو قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جی، بلکہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے نوافل بھی نہیں چھوٹے، اور جو کمینہ مسلم علمی کتابی ہے وہ کہتا ہے نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، بس عمل کر لو۔ اور یہاں حضرت انس کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ مجھے آپ نے اگر تلاش کرنا ہے تو پل صراط پر تلاش کرنا۔ عرض کی حضور آپ وہاں پر کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا کہ میرے غلام میرے امتی دوزخ میں گر رہے ہوں گے پل صراط کے اوپر سے، تو میں ان کی کمر سے پکڑ کر، ان کی کمر سے ان کے کتے کو کپڑے کو پکڑ کر، ان کے ازار بند کو پکڑ کر میں وہاں سے نکال کر انہیں کہہ رہا ہوں گا تم میلاد منانے والے تھے، تم دوزخ میں کیسے جا سکتے ہو؟ آستین رحمت اعلیٰ حضرت نے لکھا آستین، اور فرمایا ایسے کر رہا ہوں، یعنی کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں، فرمایا اپنی آستینیں اوپر چڑھا کر آستین رحمت عالم الٹے کمر پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چہے دوزخ میں گرنے سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، انہی کو ہم محبوب خدا کہا کرتے ہیں۔ عرض کی حضور اگر آپ آنا ہو، فرمایا پھر جہاں پر حوض کوثر تقسیم، جہاں میرے امتیوں کو سبیل کوئی نہیں ہوئے گی قیامت والے دن، سبیل صرف رسول اللہ دی ہوئے گی، اور قاسم مولا علی ہوں گے۔ ہاں اس سبیل دے مالک حضور ہیں تے قاسم مولا علی ہیں، تے مولا علی فرماندے کوئی کالا ہے نہ سمجھے انہوں لبے گی، اے انہوں ہی سبیل لبڑی جے دے دل دے اندر ابو بکر صدیق دا پیار موجود ہے۔ توجہ، یہ اس کا اپنا کام ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کام ہے ان کے ذکر سے کھانسی میں ہوا یا کھانسی کے بغیر ہوا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں وہاں پر اپنے غلاموں کو حوض کوثر، اب یہ کیا ہے کوثر؟ یہ صرف صدیق اکبر سے پوچھ لیجئے جنہوں نے غار ثور میں اس کا افتتاح کیا، یہ انہی کو، اور کسی کو نہیں پتا جی حوض کوثر کیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ہو، فرمایا پھر میں عند المیزان، جہاں ترازو ہوگا میں وہاں ہوں گا۔ اگر میرے کسی غلام کی کوئی نیکی کم ہو رہی ہوگی تو میں اپنی مبارک جیب سے پرچی نکال کر وہاں رکھ رہا ہوں گا، میری پرچی رکھنے کی برکت ہوگی، نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ دنیا میں دستور اور ہے، وہاں قیامت والے دن دستور ہوگا، یہاں یہ ہے کہ جس میں وزن زیادہ ہو نیچے کو جاتا ہے، قیامت والے دن نیکیاں اگر زیادہ ہوں گی تو وزن نیچے کو نہیں جائے گا، اوپر جائے گا۔ اس پہ آپ تحقیق فرما لیجئے گا، قیامت والے دن جس نامہ اعمال میں جس ترازو میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ نیچے کو نہیں جائے گا، وہ اوپر کو جائے گا۔ پوچھا جائے گا جی آج یہ قانون کیوں بدل دیا گیا ہے؟ نیکیاں زیادہ ہوں تو دنیا میں نیچے کو جاتا ہے، یہاں اوپر کو کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس ترازو میں میرے حبیب کا نام ہو وہ نیچے نہیں جاتا، وہ اوپر ہی جاتا ہے۔ فرمایا اب میں وہاں، اور وہ دیکھیں نا جی اعلیٰ حضرت اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں حضور پرچی ڈال رہے ہیں، اعلیٰ حضرت وہاں کھڑے کہ تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ اور جنہوں نے حضور کے نام پر پرچیاں ڈالی ہیں جی تحریک لبیک کے لیے، یہ قیامت والے دن یہ نکلنی ہے واپس۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ادھر حساب کتاب ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہاں سے ہو کر سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھڑکاؤں گا۔ میں مسجد شریف کا دروازہ 10 فٹ کا ہوگا جی، 12 کا ہوگا، 15 کا ہو جائے گا، تو جتنی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے دروازہ اسی حساب سے ہوتا ہے۔
اور جنت کتنی بڑی ہے؟ عرضھا کعرض السماء، زمینوں اور آسمانوں سے بڑی ہے، تو دروازہ چھوٹا سا نہیں ہوگا، دروازہ بھی تو بڑا ہی ہوگا نا۔ اور پھر فرمایا اس کی زنجیر ہوگی، میں جا کر ہلاؤں گا اور کھڑکاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جن کا حساب کتاب ہو چکا ہے وہ جنت میں جا رہے ہیں، لیکن آگے دروازہ بند ہے، اندر نہیں گئے ابھی، دروازہ بند ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا کر جنت کا دروازہ کھڑکائیں گے، کون کھولے گا جی؟ حدیث کے لفظ ہے۔ یہ بھی ہمیں تانا دیا جاتا ہے، ویسے ہی بندہ مر جائے تو عزت ود جاتی ہے نا، زندہ ہوئے تو یہ کیا ہو رہا ہے، تو فلاں کیا ہو رہا ہے جی، کہتے ہیں یہ اوکھیاں گلاں نہ دسو جی قوم نو جی، انہاں دے ہاضمے ٹھیک نہیں ہیں تے باقی ساریاں گلاں واسطے انہاں دے ہاضمے ٹھیک ہیں، صرف حضور دے فرمان واسطے ہاضمے نہیں ٹھیک۔ یہ کدوں ٹھیک کرو گے؟ مرن تو بعد۔ میں یہ ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھڑکاؤں گا، فیفتح اللہ لی، میرا رب میرے واسطے بوا کھولے گا۔ اس پہ تو کئی فتوے بھگت چکا ہوں میں۔ رب دروازہ کھولے گا، کیسے کھولے گا؟ یہ مثال لیس کمثلہ شیء، وہ مثال سے پاک ہے، وہ تشبیہ سے پاک ہے، بس دروازہ کھولے گا رب۔ بس دروازہ کھل گیا، بات ختم ہوئی؟ فرمایا نہیں ختم ہوئی، کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یہ حبیب ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی۔ بات ختم کیسے ہوتی ہے؟ صبح 4:30 بجے یا 4:45 بجے دروازہ کھل جاتا ہے، اس کے بعد مسجد کے امام صاحب اور قاری صاحب اور مؤذن صاحب اعلان تو نہیں کرتے کہ بشیر صاحب بھی آ جان، اسلم صاحب بھی آ جاون تے خادم صاحب بھی آ جان تے فلانا بھی آ جائے، نذیر صاحب بھی آ جاون تے بٹی صاحب بھی آ جاون، راجپوت صاحب بھی آ جان، بس جنہیں آنے آ جائے۔ دروازہ کھول دیا، لیکن رسول پاک فرماتے ہیں فیفتح اللہ لی، پہلے لی نو بھی سمجھو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ میرے واسطے دروازہ کھولے گا، اور دروازہ کھول کے گل ختم نہیں ہوئے گی، فیدخلونیہا، رب مجھے اپنے دستے قدرت سے پکڑ کر فرمائے گا محبوب آ جاؤ، محبوب آ جاؤ تسی، مرحبا محبوب آ جاؤ تسی۔ یہی مقصد تھا جی حضرت استاد گرامی کا کہ بس حضور کی امت حضور سے انواع پیار کرے، اور ہم بھی آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوئے ذیشان بھائی کے ساتھ، صرف اور صرف ایک اس نسبت کا تعلق ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اور اسی پیغام کے لیے میں آپ کی خدمت میں ہوں، بس انواع پیار کو۔ انواع دا مطلب ہے ہوتا ہے کہ پیج نمبر کیا ہے، تو صفحہ نمبر کیا ہے، دلیل نمبر کیا ہے، تو حدیث انٹرنیشنل نمبر حدیث کیا ہے، حدیث نمبر جو یہ میں نے عرض کیا جو پیج نمبر 448 انٹرنیشنل پیج نمبر، اے وکھا بھی چھڑو تسی مرزا جیلمی، میں کہنا میں چیلنج کیا ہوا ہے، ایک حدیث ٹڈو پڑھ لوے دلوں پڑھ لوے، صبح تو پہلے بریلوی بن جائے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بغیرتی تے گوشت نالو ساگ سروں دا چنگا۔ مولانا حسن رضا تو یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بھائی کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ تیری گلی، اور اعلیٰ حضرت نے تو توبہ توبہ توبہ، یہ اعلیٰ حضرت ہی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں جنت نہ دے نہ دے بس تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، بس حضور نظر آ جائے، باقی کچھ نہیں ملتا نہ ملے۔ یہ حدیث کا ایک جملہ ہے فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے۔ آج جنی بھی کوئی اپنے پیران نال محبت کر لوے، وہ پیران دے کھنگار دے نال نہیں محبت کرے گا، وہ کہے گا اگر پیران دے پیر صاحب گھر آ کے تھک دیں، وہ کہے گا انہوں مینٹل ہاسپٹل داخل کراؤ، ایک انج دا پیر ہے، انہوں اتنا بھی نہیں پتا تھکی دا کتنے وے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے میں 4 ترجمے حضرت داتا صاحب کے جو چشمے کا پانی اس کی برکت سے کرتا ہوں، اور آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں، کبھی حدیث شریف نظر سے گزرے تو ہمارے اساتذہ بھی ہمیں ایسے ہی بتاتے تھے۔ پہلا ترجمہ تو یہ ہے جو آسان ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام تھوکتے تھے بس، لیکن اب ہم یہ ترجمہ دوبارہ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم نے مودودی سے نہیں پڑھا، ہم نے جامعہ اشرفیہ سے نہیں پڑھا، ہم نے دین پڑھا ہے جامعہ نظامیہ سے پڑھا ہے، ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا ہوا ہے۔ ان کی فکر کیا ہے، کہنے اپنی ماں دے
یہ اپنے باپ کو یہ نہیں کہتے تسی ساڈے ابا جی ہو، کہتے تسی ساڈی ماں دے گھر والے ہو. وہ کہتے ہیں یہ بھی تو ٹھیک ہے نا، ماں کا گھر والا ہی ہوتا ہے نا. الفاظ کا چناؤ بھی معنی رکھتا ہے حضور. آپ کی زبان بتاتی ہے آپ کا خاندان کیا ہے، آپ کی زبان بتاتی ہے، آپ کے الفاظ کا چناؤ بتاتا ہے. ورنہ بات کوئی زمانے میں باتیں نئی نہیں ہوتی، باتیں وہی ہوتی ہیں، انداز نئے ہوتے ہیں. سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے جب آپ کا پردہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ میرے مزار شریف کے اوپر گنبد نہیں ہونا چاہیے. نمی گل آ گئی جی، مزار شریف کے اوپر گنبد نہیں ہونا چاہیے. اور نہیں ہے، شور کوٹ میں جو لوگ گئے ہوئے آپ کے مزار پر دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے جو خواص تھے انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ فرمایا حضور کے گنبد کے بعد کسی کا گنبد جچتا ہی نہیں. فرمایا مالکان دے گنبد تو بعد نوکر دا گنبد تے جچتا ہی نہیں. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض ہے نشان سے. امام احمد بن حنبل کا مزار نہیں ہے جی دنیا میں، پتہ نہیں کہاں پر. پہلے دریائے دجلہ اوپر سے گزرتا تھا. امام احمد بن حنبل آپ نے 17,000 کوڑے کھائے جی. پتہ نہیں ان ظالموں نے، یہ کوٹ لکھپت والوں نے، لاہور والوں نے استاذوں پر کیا کیا ظلم کیے. استاذ تو بولے ہی نہیں نا، استاذوں نے تو بتایا. بس ایک بار اتنی بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ انہوں نے اتنے ظلم کیے کہ میرے زندہ رہنے کی امید ختم ہو چکی تھی. تو انہوں نے تو نہیں جانا سرکار، جیڑا انہوں نے بخشوانا چاہتا ہے وہ یزید نو بھی بخشوانا چاہتا ہے. جیڑا کہتا ہے اللہ معاف کر دے گا جی، کوئی گل نہیں جی، انہوں نے اللہ معاف کر. جنہوں نے سید زادوں کے گھروں کے اوپر سیڑھیاں لگا کر آ کے چھالا ماریاں، اندر آ کے مبارک سادات کی مبارک بیٹیوں کے بال کھینچے، اے ٹر جان کے جنت. اتنا سستا سودا ہے تو پھر تسی ایویں شال کھاندے رہے جنتی جان واسطے. پھر تسی ایویں اپنے گھراں دے اوتے تسی پولیس منگوائی ہے، ایویں پرچے کٹے تاڈے، ایویں فور شیڈول لا کے جناب. اتنا سستا کام ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ فرماتا ہے کیا تم نے سوچ لیا جنت میں چلے جاؤ گے اور ایویں ہی چلے جاؤ گے؟ بڑی سخت چیکنگ ہونی جی. سعودی عرب میں قانون ہے، ابھی میں مدینہ شریف سے حاضری پیش ہوئی ابھی یہ پچھلے 10 دنوں میں، جس بندے نے ماسک نہیں پایا جی 1000 ریال جرمانہ ہے فٹافٹ ادو ہی. اتنا سخت قانون ہے، جو مرضی تانوں پانا پینا ہے. تو تانوں دسنا جی اسی یہودیاں دے غلام ہیں، تانوں دسنا پینا جی اسی غلام ہیں. ٹھیک ہے، یہاں اتنی سخت سکریننگ ہے جناب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی چیز یہاں سے گزر جائے. ان کی آپ نے اپنے ہینڈ کیری میں لیکوڈ ڈالا ہوتا ہے، بھلے وہ اگر آپ نے شہد ڈالا ہوا ہے یا آپ نے شیمپو ڈالا ہوا ہے، انہوں دی مشین کہے گی اے مکھی ہے تے اے شیمپو ہے. انہاں دیاں بڑھائیاں مشیناں انیاں ڈاڈیاں. تو جنت ہے حسنین کریمین کی، اتھے بھی بڑیاں ڈاڈیاں مشیناں لگی ہونی، بڑیاں ڈاڈیاں مشیناں لگی ہونی. ایویں نہیں کام ہونا جناب. اس لیے ہم نے ان لوگوں سے پڑھا ہے جی. پہلا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھوکنے کا ارادہ کرتے، اب یہ ترجمہ نہیں ہے. دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا لعاب دہن زمین کی طرف بھیجنے کا ارادہ کرتے. تیسرا ترجمہ یہ ہے جب آپ اپنا آب دہن شریف، اور چوتھا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے منہ مبارک کا فیض مبارک زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے. محبت کیا ہے؟ جب آپ اپنے منہ مبارک کا فیض مبارک زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے تو صحابہ نے کبھی آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کا تھوک مبارک زمین پر نہیں جانے دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے چہروں پر مل. صحابہ کی شہرت کا سبب ہی ہے انہوں نے حضور نال اننے وا پیار کیتا، ورنہ نمازاں تے زیادہ پڑھ دیں. صحابہ کو تے اتنا ٹائم ہی نہیں سی. 73 جنگیں ہوئی ہیں 10 سال میں، 1 مہینہ 17 دن کے بعد ایک جنگ بنتی ہے تقریباً 10 سالوں میں. 73 جنگیں ہوئی ہیں. اور خالی تبوک کا سفر پڑھیں آپ کا پتا پھٹ جائے گا. تبوک کے حضور کے صحابہ کیسے تشریف لے گئے. ان کی کائنات میں ان کی شہرت کا سبب بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا سے
ٹوٹ کر محبت کی. میرے دادا استاد گرامی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بندہ آ کر کہنے لگا جی اے محفل شریف تسی کیتی ہے, اگے گلدستے لائے تے اے لیٹر لائیں تے پھول بھی لائن سجائیں, تے کیا یہ سرکار دے زمانے چ بھی ایندا میلاد ہوندا سی؟ آپ نے فرمایا اے زمانہ کدا ہے, کیا بات. بس ہمارے جیسا ہوتا. ہاں استغفر اللہ, میں رجوع کا کلپ بنا رہا ہوں, آج کے بعد نہیں کروں گا, دلیل نہیں ہے. آپ نے فرمایا دس اے زمانہ کدا ہے آجالا, یہ ہے جی انوا محبت. یہ کریں گے تو کچھ بنے گا, ورنہ کچھ بھی نہیں بنے گا جی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے جام عطا فرمائے. حافظ شیرازی کہتے ہیں دہد عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. فرمایا بادشاہ جدوں پانی پیندا ہے تے جڑا بچا پانی ہوندا ہے وہ باہر نہیں ڈولدا, نیڑے نیڑے والے جڑے بندے بیٹھے ہوندے انہوں نے دیندا ہے. پیر صاحب بھی ایسا ہی کرتے ہیں, استاذ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. فرمایا رب چونکہ اپنے محبوب سے بے حد محبت کرتا ہے, اور رب چونکہ اپنے محبوب سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے, فرمایا اسی طرح اللہ بھی اپنے محبوب کی محبت کا جام ہر ایک کو نہیں دیتا, دلوں کو چنتا ہے, پھر اپنے حبیب کی محبت کا جام عطا فرماتا ہے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو, جتنے علماء یہاں تشریف لائے, آئمہ تشریف لائے, ثنا خانان رسول کریم تشریف لائے, عوام اہل سنت یہاں پر ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی محبتوں کے سمندر عطا فرمائے. جن ساتھیوں نے محفل شریف کا اہتمام کیا, اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. دل کی دنیا یوں آباد ہونی چاہیے, قریہ قریہ محفل میلاد ہونی چاہیے. حق ندحت جو ادا کرتی رہے حسن کے بعد, یا نبی ایسی میری اولاد ہونی چاہیے. وما توفیقی الا باللہ.